کلیم صدیقی صاحب کو انہوں نے عمر قید کر دی۔ الزام کیا لگایا ان پہ؟ الزام یہ لگایا ہے کہ یہ لوگوں کو لالچ دے کے مسلمان کرتے ہیں۔ لالچ دے کے تو نبی مسلمان نہیں کر سکتا کسی کو، بندے کسی نے کیا کرنا ہے۔ اب بال لگوائے ہیں تو مولانا صاحب نے بھی وہ بال لگواتے کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ چڑھا دیا کہ لو جی میں بال لگوا رہا ہوں۔ ڈانس ہو رہا ہے، وہ لڑکے ناچ رہے ہیں، بڑا زبردست ڈانس کر رہے ہیں کہ جی عید میلاد النبی ہے آج۔ اب وہاں میں تھا مسجد نبوی میں، ایک جتھا آیا کو 25-30 بندوں کا، عجیب و غریب رنگ کی پگڑیاں پہنی ہوئی اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ اسی طرح جس طرح یہاں کرتے ہیں وہاں بھی وہ کر رہے تھے۔ سونا آیا تو سونا آیا تو سونا گیا، وہ سارے گرفتار ہو گئے، سب کو پکڑ لیا انہوں نے، سارے گرفتار کر لیے، اور سارے گرفتار کر کے انہوں نے فوری طور پہ لاک اپ میں بند کر دیے، اور شام کو ہی جج بٹھا کے ان کو 5 سال کی قید کر دی، اور 5 سال کا ویزا مہر پاسپورٹ پہ لگا دیا کہ 5 سال کے لیے یہ فدان رسول یہاں نہیں آ سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، برخورداروں اور معزز مستورات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک آسان راستہ عطا فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے، اس لیے آسان زندگی بتائی۔ لیکن یہ انسان اتنی عجیب مخلوق ہے، ایک ایسی عجیب، اس میں پتہ نہیں کیا اس میں ایسا پروگرام ہے کہ یہ خود اپنی زندگی کو مشکل کر لیتا ہے اور مشکل کرے جاتا ہے اور ہٹتا نہیں، پھر اس کے مشکل کی ہوئی زندگی کو آسان کرنے کے لیے لوگوں کے دروں پہ مارا مارا پھرتا ہے کہ جی میری زندگی کس طرح آسان کرا دیں۔ یعنی پہلے خود ہی بیمار ہوتا ہے، خود جان بوجھ کے بیمار ہوتا ہے، جان بوجھ کے بیمار ہو کے پھر ڈاکٹروں کے چکر لگاتا ہے، پھر ڈاکٹروں سے آرام نہیں آتا پھر حکیموں کے پاس جاتا ہے، پھر حکیموں سے آرام نہیں آتا تو پھر جادوگروں کے پاس جاتا ہے کہ جی کوئی دم درود کو دارو دستو تو ایسا۔ یعنی عجیب مخلوق، ایسی دکانیں چلا دی لوگوں کی اس نے خود ہی، اتنے وہ عامل بابے اور علاج کرنے والے اور ڈاکٹروں کے اسپتالوں بھرے پڑے اسپتال، ڈاکٹر دڑا دڑ لوگوں کو چیر پھاڑ کری جا رہے ہیں اور پیسے بنا رہے ہیں، پیسے وہ حکیموں کا بھی کاروبار چل رہا ہے، جادوگروں کا بھی چل رہا ہے، عاملوں کا بھی چل رہا ہے، صرف اس کی کہ سب کچھ خود کر رہا ہے۔ مزیداری کی بات، عجیب کیسی بات، یہ خود کر رہا ہے، خود۔ پتہ نہیں کیا مخلوق ہے، کس طرح کے ہم ہیں، کیا کرتے ہیں کہ بھئی جس نے بنایا تھا وہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے لیے آسانیاں کی، ہماری زندگی کو آسان بنایا، آسان کیا، لیکن اس کے لیے آسان زندگی کرنے کے لیے طریقہ کار یہ ہے، کر لو، کہتے نہیں آپ کی نہیں ماننی، میں نے خود ہی کرنا ہے جو کرنا ہے، میں خود ہی۔ اب یہ اس کو کیا ہے، انسان کو کیا بات ہے اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ تو موت کے بعد یہ اللہ سے پوچھا جا سکتا کہ یا اللہ یہ کیا تھے ہم کیا کرتے تھے۔ اب جو بندہ سگریٹ پی رہا ہے وہ کتنے پیسے روز خرچ کرتا ہے سگریٹوں میں، اور کتنے پیسے خرچ کر کے وہ اپنے آپ کو بیمار کر رہا ہے، کیا خیال ہے؟ سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ کینسر اس سے ہو سکتا ہے، یہ کہہ رہے کوئی ایسی بات لے آؤ کینسل کراؤ۔ اور عجیب بات آپ کو بتاؤں،
یعنی جو کینسر کا علاج کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، جو FRCS کر کے آئے ہیں، باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں، یہاں کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، وہ بھی سگریٹ پی کے اپنے آپ کو بیمار کر کے پھر خود ہی اپنا علاج کر رہے ہیں. کمال ہوگی. اس سے بھی زیادہ کوئی عجیب مخلوق ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ایک بات بتائی ہے کہ اتنا کھانا کھایا کرو اور ایسا کھایا کرو. یہ کھانا کھائی جا رہا ہے، کھائی جا رہا ہے. وہ میرا ایک کزن ڈاکٹر ہے، وہ کہتا ہے ایک بندے کا مرڈر ہو گیا، بڑا اس کا پیٹ تھا، تو مرڈر ہو گیا، تو اس کو ہم نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا. تو پوسٹ مارٹم کیا تو یہ جو انسانی میدا ہے نا، میدا، اس میں کوئی 3 لیٹر کی کیپیسٹی ہے یا 4 لیٹر کی کیپیسٹی ہوتی ہے، اس طرح اس نے بتایا، مجھے تو اس کا پتہ نہیں. انہوں نے کہا 3-4 لیٹر کی کیپیسٹی ہے انسان کے میدے میں. لیکن کہتا اس کا اتنا بڑا میدا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ یار اتنا بڑا میدا آدمی، اس کے اندر میں پانی ڈالا تو کہتا 18 لیٹر پانی آیا اس میں. یہ میدا ذرا غبارے کی طرح ہوتا ہے، اس کو بڑا اگر بڑا کریں تو بڑا ہو جاتا ہے، چھوٹا کریں تو چھوٹا ہو جاتا ہے. یعنی اس نے کھا 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 کے اس میدے کو 3-4 لیٹر سے 18 لیٹر میں لے گئی. کمال. اور خود ہی پھر پیٹ، جب کھانا کھا کھا کے پیٹ بڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اب نیا پروگرام شوگر سسٹم آ گیا. اس کو شوگر، جس کا پیٹ بڑا ہے یہ شوگر کے لیے تیار رہے، کسی وقت بھی اس کو خبر ملے گی کہ آپ کی شوگر جو ہے وہ 7.5 نکلی ہے اس دفعہ. یہ کوئی، اب سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ شوگر کوئی بیماری نہیں ہے، یہ لائف سٹائل ہے جو آپ غلط گزارتے ہیں. یہ غلط لائف سٹائل ہے، بیماری نہیں ہے. یعنی حد کی بھی حد ہے کہ یہ اپنا سارا کچھ خراب کر کے دنیا بھی ہار جاتا ہے، آخرت بھی ہار جاتا ہے. یعنی جس چیز سے اللہ منع کر رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، نہ کرو، وہی کرو. اور پھر اللہ کی بنائی مخلوق ہے. اللہ پھر حالانکہ اللہ نے اس کے لیے سسٹم بنایا، نبیوں کو بھیجا، نبیوں نے آ کے بات سمجھائی کہ یہ غلط ہے بھائی جان، یہ نہ کریں، یہ نہیں ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک. یعنی یہ ایسی عجیب مخلوق ہے کہ جو سمجھانے کے لیے آئے، جو خیر خواہ تھے، انہوں نے یعنی اتنا اس پہ غصہ کیا انبیاء، بعض انبیاء کو 2 ٹوٹے کر دیا، یعنی آروں میں رکھ کے چیر دیا کہ تم ہمیں سمجھاتے کیوں ہو. یحییٰ علیہ السلام کو آرے میں رکھ کے بیچ میں سے 2 کر دیا بیچ میں سے نبی کو. ایک آدمی یہاں پہ، میں کسی کو کہہ رہا تھا کہ یار ہوں کسی دی مدد نہ کریا کرو خدا دا واسطہ. 2-3 واقعات میرے ساتھ اپنے ساتھ ہوئے. ایک کسی کا کاروباری جھگڑا تھا، وہ کاروباری جھگڑے میں اس کو میرے تک پہنچ گیا کہ جھگڑا ہے ہمارا، آپ ان کو دوسری پارٹی کو بھی آپ جانتے ہیں، ہمیں بھی جانتے ہیں، تو ہمارا پیچ اپ کرا دیں گے. تو میں ان بیچ میں بیٹھ کے دونوں سے پیچ اپ کرایا، پیچ اپ کرانے کی کوشش کی. وہ جھگڑا وہ بھی نہیں مانتا تھا، وہ بھی نہیں مانتا تھا. آخر کار وہ پرچوں تک بات چلے گی، تو پرچوں تک بات پہنچ کے انہوں نے کہا جی ہمارا سارا بیڑا غرق اس نے کرایا ہے، میں نے. ابھی میرے یہاں پہ لاہور میں ایک جاننے والے ہیں، ان کی بیٹی کی شادی ہوئی مانچسٹر میں. مانچسٹر میں کسی سے شادی ہوئی، وہ بچی تھی چھوٹی، 22 سال کی. وہ شادی ہوئی، وہاں اس کی ایک بچی پیدا ہوئی، وہ آپس میں جھگڑا ہو گیا ان کا. اب انہوں نے بچی سمیت 5-7 دن 10 دن 15 دن کی بچی یا مہینے کی بچی، اس کو بچی سمیت لڑکی کو گھر سے نکال دیا. اب وہ کسی جا کے وہاں کسی جگہ پہ وہ رہنے لگ گئی، ہوٹل میں کسی جگہ پہ رہ رہی ہے. یہ ظالموں نے نکال یہاں سے. میں وہاں گیا ہوا تھا تو یہاں اس کی ماں نے مجھے ٹریس کر لیا کہ میں وہاں ہوں. تو میں ان کے پاس، جو وہ جاننے والے تھے لڑکے والے میرے جاننے والے، ان کے پاس گیا. اچھا بڑا تعلق تھا میرا ان سے، اچھا ملنا گلنا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ کا واسطہ یار، یہ تو بیچاری پردیس میں بچی ہے، تو پہلے بچی ہے، اس کی بچی ہوئی بھی ہے، اس تو پردیس ہے، اس طرح نہ کرو یار. اور نہیں جی انیا کرتا سی. میں نے کیا کر دے، بچی نے کیا کر دیا ہوگا. میں نے ان کو سمجھایا ان کو کہہ کہ بچی سے بھی کہہ کے کسی طرح پیچ اپ کرانے کی کوشش کی.
تو الٹیمیٹلی وہ پیچ اپ ہو گیا، ان کا پیچ اپ ہو گیا، وہ ان کی گھر چلی گئی وہ، لیکن پیچ اپ کے بعد انہوں نے کہا ساڈی کوئی لڑائی نہیں سی ہونی، ساری لڑائی انہیں کرائی، یعنی اب میرا تعلق ختم ہو گیا ان سے، لڑکے والوں سے میرا تعلق ختم ہو گیا، لڑکی والی بھی ناراض ہو گئی، وہ بھی، یعنی دونوں سے تعلق ختم ہو گیا۔ میں کہ یار کسی دے خیر دا کام بھی نہ کرو بھائی جان، رہن دو، جو کر رہے ہیں کرن دو۔ یہ عجیب مخلوق ہے۔ حالانکہ میں نے ان کو کہا، میں کہ یار میں تمہیں کیا کہتا تھا، میں یہ کہتا تھا کہ یار لڑائی نہ کرو، صلح کر لو، اس کے علاوہ بتاؤ میں نے کیا کہا ہے تمہیں، میرا کیا انٹرسٹ تھا اس میں، اس بچی کی لڑائی میں، تمہاری لڑائی، میرا کیا انٹرسٹ تھا؟ صرف یہی تھا کہ یار نہ لڑو، نہ کرو، یہ مناسب نہیں بات، لو بچیاں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، بچیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں، نہ کرو۔ وہ لڑ کے صلح بھی آپس میں کر لی، پھر دوبارہ لڑائی ہو گئی، پھر دوبارہ صلح کر لی، انہوں نے کہا نہیں ساری لڑائی کرائی ہے انہیں۔ کمال ہو گیا۔ اب یہ مخلوق انسان، یہ نبی سمجھانے آتے تھے کہ کیا زندگی گزارنی ہے تم نے، کس طرح رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ربیع الاول گزر رہا ہے۔ ابھی میں وہاں تھا مدینہ منورہ سے، کل پرسوں ہی آیا ہوں۔ اب یہاں یہ تو موضوع ایسا ہے، اس پہ بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کوئی ایک دم گستاخ رسول کا فتویٰ ہی لگ جائے، کیونکہ کسی کا کیا جانا ہے، ایک دم اے گستاخ رسول ہے جی واجب القتل کر دے جی، چلو وہ قتل، گولی مار کے کسی کو گولی مار دی اور وہ خود غازی بن گیا، یہ بیچارے کو مار دی۔ کتنے کیس ایسے روز ہوتے ہیں۔ اب ربیع الاول منانے کی شیدائیان فدائیان رسول پہنچ جاتے ہیں وہاں۔ یہاں تو جو کچھ کرتے ہیں وہ تو یہاں کرتے ہیں، یہاں تو پوچھنے والا ہے کوئی نہیں، جو مرضی کرو۔ یہاں تو بھی مجھے اس نے ابھی بھی میں نے دیکھی ویڈیو بھیجی اس نے، متین نے، کہ وہ عید میلاد النبی منا رہے ہیں، کوئی ڈانس کر کے، ڈانس ہو رہا ہے، وہ لڑکے ناچ رہے ہیں، بڑا زبردست ڈانس کر رہے ہیں کہ جی عید میلاد النبی ہے آج۔ ہوئے یہاں تو کرو، یہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، کرو جو، کیونکہ یہاں تو کون پوچھتا ہے، جو مرضی کرو۔ اب وہاں میں تھا مسجد نبوی میں، ایک جتھا آیا کو 25-30 بندوں کا، عجیب و غریب رنگ کی پگڑیاں پہنی ہوئی اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ اسی طرح جس طرح یہاں کرتے ہیں وہاں بھی وہ کر رہے تھے۔ سونا آیا تو سونا آیا تو سونا گیا۔ اب وہ پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور نمازوں کے اوپر سے دن دناتے لوگ، جیسے حضور سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، آگے کب وہاں روضہ تک پہنچنا ہے۔ خیر وہاں یہ بکواس وہاں تو چلتی نہیں، اور سارے گرفتار ہو گئے، سب کو پکڑ لیا انہوں نے، سارے گرفتار کر لیے، اور سارے گرفتار کر کے انہوں نے فوری طور پہ لاک اپ میں بند کر دیے، اور شام کو ہی جج بٹھا کے ان کو 5 سال کی قید کر دی، اور 5 سال کا ویزا مہر پاسپورٹ میں لگا دیا کہ 5 سال کے لیے یہ فدائیان رسول یہاں نہیں آ سکتے۔ تو میں نے سوچا، میں کہ یہ اتنا بھی نہیں سوچنے کو تیار ہے کہ یہاں ہم تو کہتے ہیں لوگوں کو، جب یہاں سے کوئی جا رہا ہوتا ہے نا، مدینہ منورہ جا رہا ہوتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یار میرا سلام عرض کرنا حضور کو جا کے، اور میری حاضری کی اجازت بھی مانگنا کہ مجھے حاضری کی اجازت ہے۔ وہ وہاں وہ مدینہ منورہ میں کوئی حضور کی اجازت کے بغیر بھی جا سکتا ہے؟ نہیں، اس کی ادھر سے اپروول ہوتی ہے تو جاتا ہے۔ تو ہم بڑے بڑے بزرگ کہہ رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ کو کہتے ہیں کہ جا کے میرے لیے حاضری کی درخواست کرنا، حاضر ہو جائے۔ ابھی اتنا بھی سوچنے کو تیار نہیں کہ ان کے 5 سال کے انہوں نے خروج لگا دیے، یہ 5 سال یہاں نہیں آ سکتے، تو ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے لگایا، یہ حضور نے کہا کہ ان کو چل جاؤ یہاں سے، یہ نہ آیا کریں میرے پاس، ان مجھے نہ ملنے ہیں، مجھے نہیں چاہیے ان کے درود سلام نہیں چاہیے ان کے، چلو بات سمجھ۔ وہ خیر یو اے کا وہ جو پرنس بادشاہ وہ بیچ میں ڈلا، اس نے کہا جی یو اے کے لوگ چل گئے، آپ کی مہربانی ان کو معاف کر دو، تو 3 دن کے بعد انہوں نے کہا قید تو اس کی ختم کر دو، لیکن 5 سال آ نہیں سکتے، چھوڑ تو دیا انہوں نے 3-4 دن کے بعد، کیونکہ یہ بوڑھے لوگ ہیں بیچ میں، 75 سال ہو گئے، آپ کی مہربانی۔ کمال کرتے ہیں، کمال کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مبارک زندگی لے کے آئے تھے، ایک خوبصورت زندگی لے کے آئے تھے۔ سارے نعت خوان، نعتیں پڑھنے والے کہ حضور کی زلفیں ایسی تھیں، حضور کی آنکھیں ایسی تھیں، حضور کے رخسار ایسے تھے،
آپ کے بدن پہ پانی نہیں ٹھہرتا تھا، مکھی نہیں بیٹھتی تھی، خوشبو کے بغیر خوشبو آتی تھی. یہ سب کہنے والے تو بہت ہیں، لیکن یہ کہنے والا کون ہے کہ حضور پہ گزری کیا اتنے وقت میں؟ آپ پہ گزری کیا؟ آپ نے تکلیفیں کیا اٹھائیں؟ 2 بیٹیوں کو طلاق کا سامنا کرنا پڑا حضور. 2 بیٹیوں کو طلاق. جس کی ایک بیٹی کو طلاق ہو جائے نا، اس سے جا کے پوچھو بیٹی کی طلاق کیا ہوتی ہے. بھرے مجمع میں، چوک میں حضور کی 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی. کس بات پہ؟ کہ یہ ہمیں سمجھاتا ہے، ہمیں سمجھاؤ نا، ہمیں جو ہم نقصان کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں نقصان کی زندگی. نبی کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی کوئی شفیق انسان دنیا میں ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور سے بڑی شفیق ہستی بھی ہے کوئی؟ وہ تو انسانیوں کو ناکامی سے بچانے آئے تھے. وہ ان کو ناکامی سے بچا رہے تھے. ان کو ناکامی سے بچانے کی یہ سزا انہوں نے دی کہ تیری 2 بیٹیوں کو طلاق. تو حضور پہ کیا گزری ہوگی بتاؤ بھلا. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ پہ سب سے سخت دن کون سا تھا؟ میں نے کہا، میں نے سوچا کہ کہیں گے احد کا دن سخت تھا. احد. یار سوچو، کائنات کا مالک جس کے ہاتھ میں کائنات کی چابیاں ہیں، وہ کھڑے ہیں تو ایک پتھر مارا اس نے، مشرق سے پتھر، آپ یہاں پتھر لگائی، ایسے آپ پیچھے سے پیچھے گر گئی. یہ یہاں خود مارا، یہاں خود گھس گیا، اندر گھس گیا، اندر یہاں گال کے اندر گھس گیا. جس صحابی نے وہ دانتوں سے نکالنے کی کوشش کی، خود کو کھینچنے کی کوشش، وہ 2 دانت نکل گئے، خود نہیں نکلا. یہ تکلیف کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ میرے آپ کے لیے. کیا میں جہنم سے بچ جاؤں؟ لوگوں نے کہا انتقال کر گیا. وہ جب خود کھینچا گیا تو خون کا فوارہ نکلا، نبی کا خون. وہ ایک مفتی صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم سے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ حضور کے کھانا کھانے کی سنت کیا ہے، حضور کے کھانا کیسے کھاتے تھے. انہوں نے کہا یہ نہیں کسی نے آ کے پوچھا کہ حضور کے کھانا نہ کھانے کی سنت کیا ہے، 3 دن کا فاقے کی سنت کیا ہے. یہ نہیں کسی نے پوچھا کہ 3 دن کا فاقہ ہوتا ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم ایک دن بھی حضور پہ ایسا نہیں آیا زندگی میں. ایک دن کائنات کا بادشاہ، ایک دن ایسا نہیں آیا کہ صبح بھی کھانا مل گیا ہو تو شام کو بھی مل گیا ہو، صبح ملا تو شام کو نہیں ملا، شام کو ملا تو صبح نہیں ملا. طائف کا کیا دن تھا طائف کا. حضور نے فرمایا کہ عائشہ میرا سب سے زیادہ تکلیف دن طائف کا تھا، جب ان سرداروں نے مجھے برا بھلا کہا اور پھر میرے پیچھے بچے لگائے، جنہوں نے مجھے پتھر مار مار کے، میرے خون سر سے بھی نکلا، جسم سے بھی نکلا، پنڈلیوں سے بھی خون نکلا. پنڈلی سے خون ایک پتھر سے نہیں نکلتا. ایک کسی کو پتھر سے مجھے بڑا پتھر مارے، پنڈلی سے خون نہیں نکل سکتا. ایک پتھر لگے گا، پھر دوسرا لگے گا، پھر تیسرا لگے گا، پھر نیل بنے گا، پھر وہ نیل پھٹے گا، پھر خون نکلے گا. پنڈلیوں سے حضور کی خون نکلا. کتنے پتھر پڑے ہوئے بتاؤ، کس بات پہ؟ کہ یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، یہ میری امت جہنم سے بچ جائے. اور کیا کہتے تھے حضور؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے گئے تھے، یاد رکھنا میرے دوستو، یہ جتنے عید میلاد النبی منانے والے لوگ ہیں، میری بات سن لو خدا کے لیے. مجھے جو مرضی کہنا، لیکن میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تم نے حضور کے سامنے جانا ہے. یہ تم ناچ کے جو عید میلاد النبی منا رہے ہو، یہ جو 500 پاؤنڈ کے کیک کاٹ رہے ہو، یہ کیک کاٹ کے جب حضور کے سامنے جاؤ گے، حضور نہیں پہچانیں گے آپ کو. آپ نے فرمایا تھا کہ جس سے مشابہت اختیار کی، یاد رکھنا، جس سے مشابہت اختیار کی، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. کیا کیک کاٹنا حضور کی مشابہت ہے؟ کیا کہنا؟ برتھ ڈے منانا، کیک کاٹنا کس کی مشابہت؟ حضور کی.
کبھی کاٹا حضور؟ صحابہ نے کس نے کاٹا ہو؟ حد ہی ہوئی یار، تو اتنے دیدہ دلیر ہو گئے تم، جلوس نکل رہے ہیں جناب آج عید میلاد النبی، حالانکہ کسی کو نہیں پتا کہ حضور کا پیدائش کا دن کون سا ہے۔ 12 ربیع الاول حضور کی پیدائش کا دن نہیں ہے، حضور کی واپسی کا دن 12 ربیع الاول ہے، پیدائش کا نہیں ہے، اس لیے اللہ نے چھپا دیا۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن کون چھپا سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک کیسے پھینکا اس کا بھی پتہ ہے، تھوک پھینکنا بھی محفوظ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے محفوظ ہے، چلتے کیسے سے محفوظ ہے، لباس کیسے سب محفوظ ہے۔ تو برتھ ڈے ہی محفوظ نہیں ہونی تھی، کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ نے نہیں سب پتہ لگنے دی، چھپا دی کہ یہ نہ کر سکیں، کیونکہ حضور کا فرمان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ یاد رکھو جس نے جو دین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس نے اس میں کوئی امینڈمنٹ کر دی، اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ کر کے اس دین کا حصہ بنا دیا، جو میں نے نہیں کہا تھا وہ کہہ دیا، وہ صرف اپنا ٹھکانہ جہنم میں پکا سمجھ لے، یہ تو پکا جہنمی۔ ورنہ حضور نے کسی کو جہنمی نہیں کہا، سب کو کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا۔ اس کو کہا جس نے میرے دین میں اضافہ کیا یہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ یہ جو عید میلاد النبی کے نام پہ تم کر رہے ہو، حضور کے سامنے کیسے جاؤ گے بتاؤ؟ وہ کیا حضور کیا فرمائیں گے کہ میں یہ لے کے آیا تھا، یہ زندگی تمہیں دی تھی میں نے، اس بات پہ میں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اس بات پہ اتنے دکھ اٹھائے تھے، کون سمجھائے گا یہ بات؟ کوئی سمجھنے کو تیار ہے، سننے کو تیار ہے؟ یقین کرو سنتے ہی نہیں۔ کل میں ایسے یہاں پہ گارڈن ٹاؤن میں ایک جنازہ، کوئی پیر صاحب انتقال کر گئے، تو میرا کوئی دوست تھا، اس نے کہا یار ہمارے جاننے والے تھے، تو آپ فارغ ہے تو جنازے میں چلے جائیں گے؟ تو میں نے سوچا، میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو جنازے میں شریک ہوگا اس کو 1 قرات ثواب ملے گا، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ میں نے کہا ٹائم ہے، چلو ثواب لے لیتے ہیں۔ میں ثواب کے چکر میں جنازے میں پہنچ گیا مغرب پہ۔ تو جنازہ جو پیر صاحب کا آیا مسجد میں کیا بتاؤں آپ کو کیا ہوا ہے، میں پیچھے لوگ تھے، میں پیچھے کھڑا اپنا بیٹھا قرآن شریف پڑھ رہا تھا، میں نے کہا چلو جنازہ آئے گا، پہلے تو پونا گھنٹہ جنازہ نہیں آیا، پھر جنازہ آیا تو مسجد کے ساتھ گھر تھا پیر صاحب کا، انہوں نے کہا اس جنازے کو پہلے پھرانے گئے ہیں محلے میں، یہاں سے یہاں نہیں آئے، پھر آ کے سارے محلے میں کیا کیا کر رہے تھے، اور مسجد میں بھی آئے ہیں تو نعرے، مسجد کے اندر نعرے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر اونچی آواز سے بولنے سے منع فرمایا، یہاں اونچی آواز سے نہ بولنا، یہ مسجد کی بے حرمتی نہ کرنا، مسجد کی بے حرمتی ہے اونچی آواز میں بولنا۔ وہ نعرے، میں یہ کیا ہوا ہے، کچھ جلسہ ہونے لگا، یہاں نعرے جیسے سیاسی نعرے مسجد کے اندر۔ ایک تو غربت اوپر سے جہالت، ان دنیا میں بھی کچھ نہیں، آگے بھی کچھ نہیں، میں تو غریب آدمی ہوں، او بھائی غریب آدمی، ایک تو غربت ہے، کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، اوپر سے جہالت ایسی کہ دماغ موف، سنتا ہی نہیں بات۔ ہمارے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں تو وہ مجھے دیکھتے ہیں، میں نے کہتا ہوں یار تم میرے گھر میں بھی رہتے ہو، میرے گھر میں بھی ہوتے ہو، بتاؤ میری زندگی میں تم نے کیا ایسے عمل دیکھا ہے جس سے تمہیں لگے کہ میں 2 نمبر آدمی ہوں؟ میرے گھر کی زندگی تم دیکھتے ہو، میں نے گھر میں کیا اعمال کر رہا ہوں تو تم جانتے ہو، بار بار تو نہیں جانتے، تم تو جانتے ہو میں کیا کرتا ہوں گھر میں، اس کے باوجود تم میری بات نہیں سن رہے۔ نہیں جی اسی یہی کرنا ہے، وہی کرنا، ہٹ نہیں، یہ کمال ہے، سنتے بھی نہیں بات کسی۔
میں سوچتا ہوں کہ نبی پہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گزرتی ہوگی کہ جب حضور کی بات کو جھٹلاتے تھے. مجھے بھی کسی نے کہا، اس نے کہا کہ جی یہاں تو مسجد نبوی میں جو آتا ہے، جو مسجد نبوی میں آیا ہے، یہ تو بخشا بخشائی ہے، تبھی آیا، یہاں تو آیا تو بخشا بخشا ہے. اب ابھی مسجد نبوی میں کسی نے کہا تو میں نے اسے کہا، میں کہا یہ جو بخشا بخشائے ہیں نا، جو آئے ہیں، حضور تو اب قبر میں آرام فرما رہے ہیں. جب حضور خود تھے موجود، خود موجود ہوں گے جب حضور، ابھی آپ جائیں نا اگر مسجد نبوی میں تو محسوس کر کے جا کے دیکھ لیں، جو ہی آپ مسجد نبوی کے اندر قدم رکھیں گے نا، پیر اللہم افتح لی ابواب رحمت اللہ کا پڑھیں گے نا، جو ہی پڑھتے ہی آپ محسوس کرنا آپ کی دماغ کی کیفیت بدل جاتی ہے، ایک دم دل کی گندگیاں یہ وہ سب نکل جاتا ہے. یہ میں آپ کو جب آپ جا کر کے دیکھ لینا، باہر نکلو گے تو کیفیت اور ہوگی. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا تھا، صحابی، وہ حضور سے پاس سے اٹھ کے آئے، اٹھ کے گلی میں شور مچانا شروع کر دیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، شور کرنا شروع کر دیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ حنظلہ کیا کہہ رہے ہو، کیا ہوا؟ کہہ رہے میں منافق ہو گیا. کیا حنظلہ سبحان اللہ، کیا کیوں کہہ رہے، کیا کس وجہ سے کہہ رہے کہ منافق ہو گیا؟ اس نے کہا میں حضور کے پاس بیٹھتا ہوں تو میری کیفیت اور ہوتی ہے، وہاں سے اٹھ کے ہوں تو کیفیت ہی بدل گئی، تو منافق کی نشانی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. چل حضور سے پوچھتے ہیں. ابو بکر آسمانوں پر جس کے تذکرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں حضور کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہمارے یہی ہوتا ہے، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں کیفیت اور ہوتی ہے، یہاں جاتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، حنظلہ اگر تیری کیفیت وہی رہے جو میرے پاس بیٹھ کے ہوتی ہے، باہر بھی وہی ہو، تو فرشتے تیرے قدموں میں پر بچھائیں. یہ نہیں ہو سکتا، میرے پاس بیٹھ کے کیفیت وہی رہے، باہر ہو جائے گی، بدل جائے گی. آج بھی وہی ہے، خدائے پاک کی قسم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو تو کیفیت اور ہوتی ہے، باہر نکلو کیفیت اور ہوتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں، اس جگہ کے اندر، وہاں ایک زندگی بتا کے گئے تھے کہ یہ زندگی گزارنی. اس مسجد میں مجھے آج سوچ رہا تھا، رات کو سوچ رہا تھا، کسی نے مجھے انڈیا سے کسی خاتون نے فون کیا کہ جی میری بات سن لیں، صبح سے فجر کے بعد. میں نے کہا بی بی میں فجر کے بعد اب میں اشراق پڑھ کے میں تھوڑا دیر لیٹتا ہوں، تو آپ کہیں آپ تھوڑے سے میرا فون سن لیں. میں نے کہا بہن کرو بات، بیٹا کیا بات ہے؟ لیکن میں سونے لگا ہوں، یہ میرا سن رات کو میں تھوڑا سوتا ہوں، صبح سوتا ہوں. نہیں کریں گے. میں ڈر کے بیوی کو کہا، میں ڈر کے لوگوں کی بات سنتا ہوں. ڈر یعنی کس سے ڈرتے ہیں؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ کہ تجھے ہم نے دین کا نام دیا تھا، تو تجھ سے لوگ جب بات کرتے تھے تمہارا دماغ خراب ہوتا تھا، تو میں اس لیے ڈرتا ہوں کہیں میرے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو پتہ نہیں وہ کیا بی بات کر رہی تھی کہ جی میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، خامد نے یہ کر دیا، بچے یہ کرتا، وہ یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا بیٹا سیرت پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، مسئلہ حل ہو جائے گا. صرف نبی کی زندگی پڑھو. کبھی میرے خامد کو کون سمجھائے؟ میں بمبئی کیسے سمجھاؤں؟ بمبئی میں تو، ہندوستان میں تو ہمارے وہ مولانا صدیقی صاحب، کلیم صدیقی صاحب ہیں، کلیم صدیقی صاحب کو انہوں نے عمر قید کر دی ہندوستان میں. کسی کو سیشن کورٹ ہے ان کا. اللہ اس جج کا بھلا کرے، اللہ اس جج کو ہدایت دے. الزام کیا لگایا ان پہ؟ الزام یہ لگایا ہے کہ یہ لوگوں کو لالچ دے کے مسلمان کرتے ہیں. کیا لالچ دے کے؟ پیسے کا. کلیم بیچارے کو پیسے کہاں سے آئے جاتے؟ پیسے لالچ دینا. پیسوں والے تو ادھر ہیں سارے. وہ بیچارے یار کون کسی کو مسلمان کا لالچ دے کے کر سکتا ہے؟ کون اپنا دین چھوڑتا ہے؟ جو اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت مل جاتی ہے، جس کو اللہ نہیں چاہتے. یہ ایسا سودا تھوڑی ہے
کہ لالچ دے کسی کو مسلمان کر، ایسا نہیں ہوتا. یہ لالچ دے کے تو نبی مسلمان نہیں کر سکتا کسی کو. بندے کسی نے کیا کرنا ہے. تو انہوں نے اس کو کہا کہ جی اور لوگ 10 سال قید کہ جی کیا کرتے ہیں یہ لوگ مسلمان کرتے ہیں. اور اے بھائی میرے ہندوستان والوں، خدا کے بندو، کوئی کسی کو مسلمان نہیں کر سکتا، یاد رکھنا. کسی کے یہ بس کی بات نہیں، یہ آسمانی ہے پروگرام. یہ ہدایت آسمان سے آتی ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی ہدایت آپ بھی نہیں دے سکتے. اے میرے نبی ہدایت اس کو نہیں ملے گی جس کو آپ چاہتے ہیں. ہدایت اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. یہ تو اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اس بیچارے کے پیچھے کیا پڑے ہو؟ اس کے ہاتھ میں ہدایت ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا حضور کو؟ بلال رضی اللہ، غلام تھے، غلاموں کے بھی اگے غلام تھے. انہوں نے آگے کیا کہا حضور سے؟ بلال نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں رکھی. آپ نے فرمایا کہ کیا مطلب تمہارا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو بانٹتے، اپنے گھر والوں کو دیتے، اپنے محلے والوں کو دیتے، اپنے خاندان کو دیتے، اپنے ملک کو دیتے. میری تو باری آتی نا، میں تو کہاں سے آیا ہوں کہاں کا. یہ تو اس کے ہاتھ میں ہدایت تھی تو مجھے بیٹھے بیٹھے اس نے ہدایت دے دی. آپ کے ہاتھ میں. تو بھائیو، خدا کے بندو، اس بیچارے کو کیا پیچھے پڑے ہو؟ اس کے ہاتھ میں کہاں ہدایت ہے؟ یہ تو اللہ اس کو چاہیں گے دے دیں گے ہدایت. اب یہ وقت کو ختم ہو جاتا ہے. میں بات کچھ اور کرنا چاہتا تھا لیکن وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ یہ آخری گزارش ہے، سن لو. میری آخری گزارش ہے آپ سے، خدا کا واسطہ نبی کی زندگی پڑھو، سیرت پڑھو. بس سیرت کی بے شمار کتابیں، کچھ بھی پڑھو گے نا تو آپ کو نبی کی زندگی، پھر یہ گمراہی میں نہیں پڑھو گے. یاد رکھنا، پھر یہ گمراہی جو ہے نا، یہ فضولیات، یہ بدعات، اس میں نہیں پڑھو گے. پھر اللہ خود ہی، یہ جتنے بدعات میں پڑھے لوگ ہیں یہ ان پڑھ لوگ ہیں، جاہل. جو پڑھا لکھا وہ جس نے پڑھی ہے، نبی کی زندگی پڑھی ہے، وہ یہ نہیں، اس میں نہیں جا سکتا. یاد رکھنا. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، وہ آخری بات بتا کے بات ختم کر دیتا ہوں. ایک سوال کیا تھا ایک صحابی نے کہ یا رسول اللہ، آپ کب نبی بنائے گئے؟ آپ نبی کب بنائے؟ ایک سوال کیا تھا اس نے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہی بنتا تھا کہ میں 40 سال کا تھا، 40 سال کچھ دن کا تھا جب میں نبوت مجھے ملی. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا بھی نہیں گیا تھا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا دیا تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم کا پروگرام ہی نہیں تھا، میں تو نبی تھا. اس نبی کو اللہ نے کو زندگی دے کے بھیجا ہے. میرے پیارو، اس کی زندگی پڑھو تو صحیح یار. اتنا تو وقت نکال لو کہ 2 کتابیں سیرت کی پڑھ لو. اتنی جہالت کیا کہ نبی کے بڑے بغیر جو کوئی کہہ رہا کری جا رہے ہو. ساڈے پیر صاحب نے فرمایا، ساڈے مرشد نے فرمایا. یہ کیا ہے پیر صاحب مرشد کیا ہوتے؟ خود پڑھ لو یار. پڑھو گے انشاءاللہ، ایک آدھ دن 2 دن نکال کے پڑھو گے تو زندگی روشن ہو جائے گی. روشن زندگی روشن ہو جائے گی. خدا پاک کی قسم، نبی کی زندگی وہ زندگی ہے. میں جب سیرت پڑھتا ہوں نا، جب سیرت پڑھا ہوتا ہوں تو میں بیٹھا بیٹھا یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کیا بات ہے، اکیلا کہہ رہا ہوتا ہوں واہ واہ. تو انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو نیکسٹ باقی کی حضور کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ، کریں گے اس مہینے میں انشاءاللہ. آخر دعوانا